اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور گزشتہ دروس بھی آپ لوگوں نے سنے ہوں گے اور آپ لوگوں کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ آج ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے مرکبات۔ مرکبات جمع ہے مرکب کی۔ مرکب کا مطلب یہ ہے کہ جب مختلف حروف آپس میں مل جاتے ہیں، اس کو اکٹھا کر کے جب کلمات کی صورت میں ہم اس کو لکھتے ہیں تو اس کو مرکبات کہتے ہیں۔ مرکب یعنی ہم عام الفاظ میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ فرض کریں یہ فلاں فلاں چیز کی ایک مرکب ہے، جیسے کہ ہم فرض کا چائے یہ ایک مرکب ہے کس چیز کا؟ چینی، دودھ اور پتی اور پانی کا۔ یعنی جب تینوں چیزیں الگ الگ کی صورت میں ہو تو ہم اس کو مفرد کہتے ہیں۔ مثلا چینی، پتی، دودھ اور پانی، یہ جب الگ الگ برتنوں میں پڑے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چینی ہے، یا کہتے ہیں یہ پتی ہے، یا کہتے ہیں یہ دودھ ہے یا پانی ہے۔ لیکن جب ان چار عناصر کو ہم ایک بڑے پتیلی یا دیگچے میں ڈالتے ہیں اور اس کو جب ابال دیتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے؟ چائے بنتی ہے۔ تو یہ چائے جو ہے ان چار چیزوں کی ایک مرکب ہے۔ اسی طرح مرکبات جب حروف کی بحث میں آ جائیں، آپ جب اس قرآن کی اس میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر مرکبات سے مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ یا وہ کلمہ کہ جو مختلف حروف کا مجموعہ ہوتا ہے اس کو ہم مرکبات کہتے ہیں۔ تو یہ مرکبات جو ہے یا دو حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، یا تین حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، یا چار حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، یا پانچ حروف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو آئے ہم آج آپ لوگوں کو پریکٹیکل دکھاتے ہیں کہ مرکبات یعنی کس طرح آپ مرکبات کو جوڑتے ہیں اور اس کو مفرد کس طرح بناتے ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مرکبات کی جوڑ توڑ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے پچھلے جو سبق ہے اگر یاد کیے ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ اس مرکبات کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئے ہم سب سے پہلے دو حروف سے شروع کرتے ہیں کہ یہ مرکبات کیسے ہیں۔ ہمارے پاس ایک فرض کا ایک مرکب ہے، یہ دو حروف پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر ہم مفرد بنائیں گے تو یہ کتنے حروف سے؟ یعنی ابھی ہم یعنی وہ متحرک حروف کو ہم نہیں چھیڑیں گے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یعنی اس کو بھی جس ترتیب سے ہم نے حروف تہجی کو حرکات کے ساتھ یعنی جس ترتیب سے وہ پڑھائے تھے اسی ترتیب سے ہم ابھی یہ مرکبات اس کی مرکبات بناتے ہیں، وہ بھی اسی ترتیب سے ہم چلیں گے۔ تو ہمارے پاس یہ دیکھو ایک کلمہ ہے، فی الحال ہم نے اس پہ اعراب وغیرہ نہیں لگائے چونکہ اعراب کا بحث کل کے درس میں ہوگا یعنی آنے والے درس میں۔ تو یہ دیکھو یہاں پر ہم دیکھو یہ دو حروف ہے، فا اور صاد۔ فا اور صاد کو ہم دیکھو مرکب کرتے ہیں تو یہ شکل اس کی بنتی ہے۔ یہ بھی دیکھو فا اور صاد، تو ہم نے فا کے بالکل اس نقطے کے ساتھ صاد کو ملا دیا، تو یہ اس طریقے سے دیکھو ایک مکمل کلمہ وجود میں آ گیا، یہ ہے کہ فا اور صاد۔ آگے دیکھو ایک اور کلمہ ہم لکھتے ہیں مرکب، اب اس کے مفرد ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹ ہے یہ بالکل۔ یہاں پر دیکھو یہ مفرد کون کون سے حروف ہے؟ صاد اور فا۔ اس کا مرکب ہم نے دیکھو یہاں پر بنایا ہے تو صاد اور فا، یعنی صاد کے اس سرے کے ساتھ ہم نے فا کو ملایا تو بن گیا ہے صاد اور فا۔
آگے آ گیا یہ دیکھو، یہ بھی ایک مرکب ہے ہمارے پاس، دو حروف پر مشتمل، دو حروف ہے اس میں، کاف اور فا۔ یہ کاف اور فا یہ مفرد کی حالت میں ہے اور یہ ہے مرکب کی حالت میں۔ تو یعنی آپ لوگ آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے کہ مفرد حروف کو ہم کس طرح مرکب بناتے ہیں۔ یہ تھے دو حروف پر مشتمل حروف۔ آئیے ابھی ہم دیکھتے ہیں تین حروف پر مشتمل یعنی جو کلمات ہے اس کو، یعنی مفردات ہے اس کو کیسے ہم، یعنی مرکبات ہے وہ کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں۔ ادھر ہمارے پاس ایک تین حروف پر مشتمل، تو عزیزان محترم دیکھیں ہمارے پاس تین حروف پر مشتمل ایک مرکب ہے، عین، قاف اور لام۔ تو یہ دیکھو اس مفرد دیکھو، عین قاف لام سے، تو اس سے یہ مرکب یعنی اس شکل میں بن گئی ہے۔ یعنی عین کی اس سرے کو ہم نے قاف کے شروع میں کے ساتھ ملا اور یہ قاف کے اس کو ہم نے کاٹ کر لام کے ساتھ ملایا، تو ہمارے پاس دیکھو عین قاف لام کی صورت میں ایک کلمہ یعنی ایک مرکب وجود میں آ گئی، عین قاف لام پر مشتمل۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابھی ہم نے اس پر کوئی علامات یعنی اعراب نہیں لگائے، اعراب سے ہٹ کر جو ہے یہ سب سے پہلے، تاکہ طالب علم جو ہے سب سے پہلے میں نے جو بتایا تھا کہ اس کو حروف کی پہچان ہونا ضروری ہے، یعنی کلمات کی پہچان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے، یعنی وہ سب سے پہلا فوکس اس کلمے کے اندر یعنی اس مرکب کے اندر جو موجود حروف تہجی ہے اس پر اس کی فوکس ہو، تاکہ اس کو وہ پہچان لیں۔ پہچان لینے کے بعد پھر دوسری نظر میں وہ اعراب کی طرف اس کو فوکس کرنی چاہیے کہ جو اعراب اس پر لگے ہیں، تو حروف اور اعراب جب آپس میں وہ ملاتے ہیں تو ان سے وہ آوازیں بنتی ہیں، ان آوازوں کو جب ملاتے ہیں تو ہمارے پاس وہ کلمات وہ ادا یعنی ایک پورا کلمے کا تلفظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مرحلے ہیں، ان کو جو نا سب سے پہلے مرحلے میں حروف کو پہچاننا ضروری ہے، حروف کو پہچاننے کے بعد حرکات یعنی جو اعراب ہے اس کا پہچان ضروری ہے۔ تیسرے مرحلے پر ان حرف اور اعراب کی آواز بنانا ضروری ہے۔ جب حرف اور اعراب کا جب تلفظ یعنی آواز بن جائے تو اس کی تلفظ کریں، جب وہ آوازیں مختلف آوازیں جب بن جاتی ہیں ان کی تلفظات سے ایک لفظ بن جاتے ہیں یا ایک کلمہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز آج چونکہ ہم اعراب سے ہٹ کر مرکبات آپ سکھا رہے ہیں، تو کل کے درس میں انشاءاللہ ہم وہ تلفظات یعنی وہ بھی آپ کو بتائیں۔ اچھا، یہ ایک دوسرا ہے مرکب ہمارے پاس تین حروف پر مشتمل، فا، قاف اور را۔ یہ دیکھو ایک کلمہ ہم نے لکھ لیا جس میں تین حروف ہے، 1 2 3، یعنی یہ مفرد ہے، اس میں تین حروف شامل ہے، 1 2 3، یعنی فا، قاف اور را۔ یہ دیکھو فا، قاف، را، یعنی اصل جو ہم اس کو ملا کر جب اس کو مرکب کرتے ہیں تو اس شکل میں اس کو ہم لکھتے ہیں۔ یہ مفرد کی صورت میں ہے اور یہ مرکب کی صورت میں ہے۔ تو میں نے بتایا کہ جو مرکبات ہے ایک سے زیادہ حرف پر جو مشتمل جو کلمہ ہوتا ہے اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھو اس میں یعنی ایک سے زیادہ دو ہوتے ہیں، 1 2 1 2 1 2 1 2، اور میں نے بتایا کہ بعض مرکبات تین حروف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کی مثال بھی میں نے آپ کو سامنے پیش کی، یہ عین قاف لام 1 2 3،
عین قاف لام 1 2 3 یعنی یہ اس پر مشتمل ہیں. تو ہمارے پاس یہ 3 حرفی مرکب ہیں. آتے ہیں ابھی 4 حرفی مرکب کے طرف. تو عزیزان محترم ہمارے پاس جو مثلا وہ کلمات کے جو 4 حروف پر مشتمل ہے اس کی بھی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے ایک ہمارے پاس ہے یہ ایک 4 حروف پر مشتمل الف با جیم دال. دیکھو الف با جیم دال بلکہ اگر اس پر زبر سے لگے تو یہ حمزہ با جیم دال یعنی ابجد بنتا ہے. ٹھیک ہے تو حمزہ با جیم دال حمزہ با جیم دال. تو یہ دیکھو 1 2 3 4 حروف پر مشتمل ایک یعنی کلمہ ہے. یا ایک اور چار حرفی قاف را شین تا قاف را شین تا یعنی یہ ان حروف پر مشتمل ہے. تو ہمارے پاس جو ہے یہ 4 حرفی مرکب ہے. بس یہ مختلف یعنی وہ نمونے جو آپ کو میں نے چونکہ یہاں پر ہمارے پاس زیادہ سپیس نہیں ہے گنجائش نہیں ہے وقت کے اندر کہ ہم آپ کے سامنے پورا پیج انشاءاللہ اس کی پکچر میں ویڈیو کے اس پہ دے دوں گا. تو جو ہمارے سامعین ہیں آپ لوگوں کا آج ایک ہوم ورک بھی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے میں پیج دے دوں گا اس پر پریکٹس کریں انشاءاللہ العزیز. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ جو ہے نا وہ چیپٹر بھی سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ. حال ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی اور ناصر ہو. اللہ حافظ.